ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا إليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دکھا سکے نہ راہ منزل میں ان اشاروں کو کیا کروں گا جو خود ہو محروم روشنی سے میں ان تاروں کو کیا کروں گا تیرے نقش قدم کے نور سے دنیا ہوئی روشن تیرے مہر کرم نے بخشی ہے ہر ذرے کو تابانی نہ جب تھا نہ اب ہے نہ اب ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز والا درود شریف ایک دفعہ پڑھے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی بندہ نوازی فرمائی دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی دہلیز پر جمع فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں اللہ میری حاضری آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان جو مشکاۃ شریف میں موجود ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت ملی
اسی کی تشریح کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا۔ اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 7 قسم کے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان 7 خوش نصیب لوگوں کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان 7 میں سے بنا دے، کیونکہ قیامت کی ہولنا کیا کتابوں میں لکھا ہے۔ سب سے ہلکا عذاب جو دوزخی کو دیا جائے گا، مشکاۃ شریف میں آگ کی جتیاں پہنائی جائے گی۔ یغلی منہما دماغہ، اس کی حرارت گرمی اتنی تیز ہوگی، اس کا اثر یہاں تک آئے گا اور یہاں دماغ پگھل پگھل کر ناک اور کان کے راستے سے باہر آ جائے گا، اور بڑے بڑے عذاب، الیاذ باللہ، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ جس کے جتنے گناہ ہوں گے، گناہوں کی شامت پسینے میں شرابور ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا سینے تک، کسی کا گلے تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں شرابور ہے۔ ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے اتنا گرم پسینہ، ایک قطرہ اب احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے، اس کی حدت اور گرمی سے سارا پہاڑ پگھل جائے، اور اتنا بدبودار پسینہ ایک قطرہ اب دنیا میں ڈال دیا جائے، انسان تو کیا جانوروں کے دماغ بھی بدبو سے پھٹ جائے۔ اولادیں ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گی، لباس نہیں ہوں گے، مال تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو ساری زندگی مال بٹورنے میں گزر جاتی، وہاں پیسہ نہیں ہوگا، وہاں صرف عمل ہوگا۔ بولو زور سے، کیا ہوگا؟ عمل۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھا عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اولادیں ماں باپ سے دور، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گی، بیوی خاوند کی نہیں، خاوند بیوی کا نہیں، جگری اور گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے۔ اللہ کہے گا این المتکبرون، دنیا کے بڑے بڑے متکبر کدھر ہے؟ این الملوک، بڑے بڑے بادشاہ کدھر ہے؟ کوئی جواب نہ دے گا۔ مشکات میں اللہ خود کہے گا ان الملک للہ الواحد القہار، پھر اللہ ہم سے لمحے لمحے کا حساب مانگے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے جن کا حساب نہیں ہوگا، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت دے گا۔ ان میں ایک وہ بندہ ہے مرا اس حال میں کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی تھے۔ دوسرا وہ بندہ ہے کہ جس نے گناہوں سے اتنی سچی پکی توبہ کی، گناہوں کی طرف واپس جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بکری کے تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کا جانا ناممکن ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ، وہ عورت مری اس حال میں کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا۔ اور چوتھا وہ بندہ یہ چوتھی قسم جو ہے جس کی آج معاشرے میں بہت کمی ہے، چوتھا وہ بندہ جس کے بال بچے زیادہ تھے اور اس کی انکم آمدنی کم تھی، روٹی چٹنی بچوں کو کھلائی لیکن پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ بھی نہیں جانے دیا۔ آج یہ 4 قسم کے لوگ ایسے، اللہ ان کا حساب نہیں لے گا، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان 4 میں بنائے۔ مسلمانوں، روٹی چٹنی کھا لو لیکن پیٹ میں ایک لقمہ حرام نہ جانے دو، آنکھوں میں حیا کا سرما لگاؤ، ماں زندہ ہے قدر کرو، باپ زندہ ہے قدر کرو، مر جائیں گے پھر قبروں کے پاس بیٹھ کر لاکھوں آنسو بہائیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور روٹی چٹنی کھا لو لیکن حرام کا لقمہ پیٹ میں نہ جانے، جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، گانا نہ سنو، قرآن سنو۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھو ہم کس طرح کھڑے، مسجدوں میں آتے ہیں سب سے پہلے نظر ہماری گھڑیوں پہ جاتی ہے، ہم رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے، رمضان میں قرآن نہیں سنتے، اب تراویح کا موسم آئے گا ایسی مسجد پکڑیں گے جہاں بہت فاسٹ تراویح چھوٹتی ہو، صحن میں بیٹھے رہتے نوجوان، بیٹھے بیٹھے گیم کھیلتے، لوڈو کھیلتے، گیم بیٹھے بیٹھے موبائل میں فیس بک پہ باتیں کرتے ہیں، مسجدوں کی بے حرمتی کرتے، اذانوں کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ ہماری نسل نوجوان دیکھو، اذان کا ادب اور احترام، رابعہ جو ہارون رشید کی گھر والی تھی زبیدہ خاتون، اور بڑی لمبی چوڑی نہر کھدوائی تھی، ہزاروں کلومیٹر مکہ سے مدینہ تک، لاکھوں بے جان مخلوق کی پیاس بجھائی۔ جب اس کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، کہا تو نے تو زبیدہ بڑا اچھا کام کیا ہے، ہزاروں لاکھوں کی پیاس بجھائی، تیری تو بخشش اسی عمل پر ہو گئی ہوگی۔ کہا بخشش تو ہو گئی لیکن اس پر نہیں ہوئی۔ کہا پھر کس پر ہوئی؟ کہا ایک دفعہ میں کھانے بیٹھی ہوئی تھی، میں نے پلیٹ سے لقمہ اٹھایا، منہ کے پاس لے گئی، میرے سر پہ اوڑھنی تھی، آدھا سر ڈھکا ہوا تھا، آدھا سر ننگا تھا،
تو میں نے پلیٹ سے لقمہ اٹھایا، مؤذن کی صدا اللہ اکبر کی کانوں میں آئی، میں نے اٹھایا ہوا لقمہ واپس سے رکھ دیا، پورا سر ڈھانپ دیا۔ اللہ نے کہا ایک دفعہ تو نے دنیا میں میرے نام کا ادب کیا تھا، جا جنت دے دی۔ ہمارے گھروں میں گانے بجتے، اذانیں ہوتی ہے، نوجوانوں کے ڈٹے نہیں نکلتے، اذانیں ہوتی ہے، سیریلیں بند نہیں ہوتی گھروں میں۔ ہمارے گھروں میں غیروں کے گھروں میں کیا فرق رہ گیا؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ گڈ مارننگ پہلے سیکھتا ہے، کلمہ بعد میں سیکھتا ہے۔ ہر اعتبار سے ہمارے اندر کمی ہے مسلمان۔ کتنی خوبصورت کتاب اللہ نے دی قرآن، کتنی خوبصورت زندگی دی اللہ کے نبی کی۔ یہ دو چیزیں اگر ہم مضبوطی سے اپنی زندگی میں اتارے، اللہ کا قرآن اور ایک اللہ کے نبی کی سیرت، انشاءاللہ کائنات کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ آج مساجد خطرے میں ہے، مدارس خطرے میں، خانقاہیں اجاڑی جا رہی، تبلیغی مشن پر قدغنیں لگ رہی، ماں بہنوں کی عزت اور ناموس کو اچھالا جا رہا ہے، انٹرنیٹ پر اسلام کی ناک کٹ رہی، مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ ہمارا ایمان کمزور ہوا۔ جب ہمارا ایمان، ہم دین سے دور ہوئے، ہم قرآن سے دور ہوئے، اب نماز نہیں پڑھتا مسلمان، قرآن گھر میں کسی کا جنازہ نکلتا ہے تب 1 گھنٹے کے لیے قرآن کا داخلہ کھلتا ہے، پھر دوسری میت پر قرآن کھلتا ہے، مسجدوں میں قرآن تاکچوں کی زینت بنے ہوئے۔ کتنی خوبصورت کتاب اللہ نے عطا فرمائی، لمبی رکعت نہیں پڑھ سکتے، امام صاحب بہت لمبا قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم قرآن سننے کو عادی نہیں، ہم قرآن سننے کو جی نہیں لگتا، پڑھنے کو جی نہیں لگتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بڑا خوفناک منظر ہوگا، اس میں 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ ایک ان میں سے پہلا، اللہ کے نبی نے فرمایا امام عادل، انصاف پسند بادشاہ۔ جن گھروں میں ناانصافی ہوتی ہے وہ گھر بہت جلد فتنوں کی لپیٹ میں آتا ہے۔ آج بہت سارے بھائی اپنی وراثت میں سے بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، وراثت کی تقسیم میں کتنے مقدس رشتے نفرتوں کے نظر ہو جاتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے لکھا ہے دنیا کا نظام 4 قسم کے لوگوں سے چلتا ہے۔ نمبر 1 بعدل الامراء، بادشاہوں کے انصاف سے۔ نمبر 2 بسخاوت الاغنیاء، مالداروں کی سخاوت سے۔ نمبر 3 بدعاء الفقراء، فقیروں کی دعا سے۔ نمبر 4 بعلم العلماء، علماء کے علم سے۔ الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ کبھی قائم نہیں رہ سکتا۔ قربان جاؤں کہ ہزاروں جانیں قربان کرتے ہم، محمود غزنوی اس روئے زمین پر ایسا انصاف پسند بادشاہ تھا۔ ان کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے، ان کی انصاف کا چرچا آج بھی کتابوں میں موجود ہے کہ محمود غزنوی کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ آپ کا بھتیجا شراب کے نشے میں مست ہو کر میرے گھر آتا ہے، میری بیٹی کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ تو کنچ، چاندنی رات تھی، کنچ کا پیالہ ہاتھ میں تھے، وہ تھا، وہ گر گیا اور ان کے چہرے پر سرخیاں دوڑنے لگی جیسے کسی نے انار نچوڑ دیا ہو۔ درباری سے کہا یہ عورت جب دوبارہ اپنا شکوہ لے کر آئے تو انہیں روکنا نہیں، سیدھا میرے پاس بھیج دینا۔ 2-3 روز کے بعد محمود غزنوی نے اسے کہا جب دوبارہ آئے تو میرے پاس تو آ جانا۔ 2-3 روز کے بعد وہ نوجوان شراب کے نشے میں لت پت ہو کر بدتمیزی کرنے پھر آیا۔ وہ عورت دوڑی بھاگی آئی، کہا آپ کا بھتیجا میرے گھر موجود ہے۔ تو کہا اچھا، ننگی تلوار لی، کہا چل۔ پھر اس عورت کو ہدایت کی کہ جب تو گھر جائے تو چراغ بجھا دینا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ وہ عورت گھر گئی، چراغ بجھایا، سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے، ماری زور سے تلوار گردن دور جا کے پڑی۔ کہا اب چراغ جلاؤ۔ چراغ جلایا، پھر اس کی شکل دیکھی، کہا الحمدللہ، کہا مجھے 2 گھونٹ پانی پلا۔ 2 گھونٹ پانی پیا، پھر جب چل دیے تو وہ عورت کہنے لگی یہ آپ نے پہلے چراغ بجھوایا، پھر اس بندے کو مارا، پھر چراغ جلوایا، پھر الحمدللہ پڑھا، پھر آپ نے پانی مانگا، پانی پیا۔ ایک میرے لیے ایک مہمہ بنا ہوا ہے، جب تک آپ راز فاش نہیں کریں گے مجھے قرار نہیں ملے گا۔ تو محمود غزنوی نے کہا کہ جب میں نے تجھے کہا تو چراغ بجھا دینا، وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ بھائی کے بیٹے کو قتل کرنا کوئی تماشا تو ہے نہیں، میں ہو سکتا ہے اجالے میں میرے بھائی کی شکل میرے سامنے آ جائے، وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکوں، چراغ کی اس وجہ سے بجھوایا تھا۔ کہا پھر الحمدللہ کیوں پڑھا؟ کہا تو سمجھتی میرا بھتیجا ہے لیکن یہ میرا بھتیجا نہیں، یہ صرف میرے خاندان کا نام استعمال کرتا تھا۔ کہا چلو یہ 2 راز تو فاش ہو گئے، تو پھر پانی کیوں منگوایا؟
کا پانی اس وجہ سے مانگا جب تو 3 روز پہلے آئی تھی میں نے قسم کھائی تھی جب تک تجھے انصاف نہ دوں وہاں تک میں پانی نہیں پیوں گا. آج میں نے تجھے انصاف کی دہلیز پر پہنچایا کہ تیرے مٹکے میں 2 گھونٹ پانی میرا حق نہیں بنتا ہے. وہ انصاف تھا مسلمانوں. آج بھی انصاف کی وجہ سے تاریخ میں ان کے نام زندہ ہے اور ادب و احترام سے لبوں پہ ان کے نام آتے ہیں. اور ہمارے گھروں میں کتنی اسی ناانصافیوں کی وجہ سے نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے. گھروں میں کتنی نا اتفاقیاں کتنی ناچاکیاں چلتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا وہ بندہ کہ جس نے انصاف کے ساتھ زندگی بسر کی ہوگی وہ مرے گا. سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوگے اللہ انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. دوسرا شاب نشأ فی عبادت اللہ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. سارے نوجوان نیت کرو انشاءاللہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے. بولو زور سے انشاءاللہ. جوانی صرف مستی کا نام نہیں ہے. جوانی صرف چوکوں اور موڑوں پر بینچوں پر بیٹھ کر گزرتی ہوئی ماؤں بہنوں کو تاکنے کا نام نہیں ہے. جوانی آدھی رات تک فیس بک پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرنے کا نام نہیں ہے. جوانی دنیا سوئی ہوئی ہو ننگا ناچ دیکھنے کا نام نہیں ہے. جوانی تو وہ جوانی وہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا پیارا بن جاتا ہے. 1000 بوڑھوں کی توبہ کے مقابلے میں اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ پسند ہے. آج دیکھو نوجوان نسل نمازوں میں نہیں آتے قرآن نہیں پڑھتے. اکثروں کی نوجوانی میڈیا انٹرنیٹ پہ نظر ہو گئی. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی نحوست سے بچائے. اب تو بچنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے. 5 وقت کی نماز نہ ہو وہ کون سا مسلمان ہے. 24 گھنٹے میں 10 منٹ قرآن کے لیے نہ ہو کون سا مسلمان ہے. مر جائیں گے مسلمان. 60 برس 70 برس کتنا جیئیں گے. 80 برس کے بعد تو بندہ خود تھک جاتا ہے. کہا ڈاکٹر سے لگا زہر کا ٹیکا موت ہی اچھی ہے. گھر والے تنگ آ جاتے ہیں. بیٹے دعا کرتے اللہ بابا کو اٹھا لے. بابا کا دکھ نہیں دیکھا جاتا. امام صاحب کو بلاتے سورہ یاسین پڑھ کے دم پڑھو آسانی سے دھو نکل جائے. 80 سال کیا زندگی مسلمان. اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال 500 نہیں 50 نہیں 50,000 سال کا ایک دن ہو. کتنا خوفناک منظر قرآن کریم میں موجود ہے. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. 70 چمڑے کی تہ جل رہی ہے آگے سے جل رہا ہے پیچھے سے نیا بن رہا ہے پیچھے سے جل رہا ہے آگے سے نیا بن رہا ہے. دوزخیوں کا یہ حال دیکھ کر نوری فرشتے کہیں گے سألن خزنتها ألم يأتكم نذير. کیا تمہارے پاس کبھی اللہ کا قرآن نہ آیا. کیا تمہارے پاس کبھی پیغمبر کا فرمان نہ آیا. کتنے خطرناک عذاب میں پڑے ہو. ہزاروں سال گزر جائیں گے پانی 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 پکارتے پکارتے. قرآن کریم میں موجود ہے فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین. اللہ فرشتوں سے فرمائے گا انہیں گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ. پانی پلایا جائے گا. ایک گھونٹ پیتے ہی انگڑیاں پچھلے راستے سے باہر نکل جائیں گی. سارے دوزخی کہیں گے الہ العالمین کتنے سال گزر گئے کھانا دیکھا نہیں کھانا کھلا. قرآن کریم میں موجود ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے لآکلون علیہ من شجرۃ زقوم. اللہ فرمائے گا تمہیں دنیا میں کبھی حلال نہ کھایا. اللہ فرشتوں سے کہے گا انہیں زہریلی کانٹے والی گھاس کھلاؤ. وہ کانٹے گلے میں پھنس جائیں گے. مشکاۃ شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کانٹے یہاں پھنسیں گے وہ سارے سوچیں گے دنیا میں کوئی چیز پھنستی تھی تو اتارنے کے لیے پانی پیتا تھا. پھر پانی مانگیں گے. قرآن میں پھر جو پانی دیا جائے گا اتنا گرم یہ پتیلا منہ کے پاس لے جائے گا سارے چہرے کی چمڑی نکل کے کٹورے میں جا پڑے. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. بولو زور سے آمین. آج ہلکی سی موم بتی کی آگ برداشت نہیں ہوتی مسلمانوں. اتنے بڑے بڑے عذاب ہم کہاں سے برداشت کریں گے. اور اللہ کے مشکاۃ شریف میں اللہ کے نبی کا ایک خواب ہے کہ
جب صبح ہوتی تھی سارے صحابہ سے پوچھتے تھے رات کو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہوتا تو وہ صحابی بتلاتا، حضور اس کی تعبیر بتلاتے۔ ایک دن پوچھا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا، کہاں کوئی خواب نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ وہ جو خواب بیان کیا مشکاۃ شریف میں موجود ہے، مسلمانوں پاؤں تلے زمین نکل جائے، اتنا دردناک خواب۔ کہا دو فرشتے میرے پاس آئے، میکائیل اور جبرائیل دونوں آئے اور مجھے لمبی چوڑی سیر کرائی۔ پہلی دفعہ جب سیر کے لیے نکلے میں ایک بندے کو دیکھا، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک بندہ کھڑا ہے۔ جو بندہ کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کے آنکڑے ہیں، بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا ہے، یہاں سے چیرتا ہے یہاں تک لے جاتا ہے، پھر دوسرے جبڑے کے پاس آتا ہے، یہاں سے چیرتا ہے یہاں لے جاتا ہے۔ جب یہ جبڑا چیرتا ہے پھر پہلے جبڑے کے پاس آتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر پہلا جبڑا چیرتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ چیرتا ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن درد ہر مرتبہ نیا ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیسی تکلیف ہے، یہ کیسا عذاب ہے، کون سا گناہ کیا تھا؟ کہا یہ وہ بندہ تھا جس کی معاشرے میں بہت چلتی تھی اور یہ ہر وقت جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اب دیکھو ہمارا حل، مولانا کہہ رہا ہے مت کرو کاروبار میں جھوٹ بول لیں، نہیں بولیں گے تو کاروبار کہاں سے چلے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر گناہ کر سکتا ہے میرا امتی، جھوٹ نہیں بول سکتا اور دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جو گھر گھر میں دھوکہ چلتا ہے، 2 لاکھ کلومیٹر گھومی ہوئی ہماری گاڑی ہوگی، فوراً میٹر چینج کر دیتے، بیچ نہیں ہوتا، سیدھا 50,000 کر دے، 1.5 لاکھ کلومیٹر کا گبن دیتے۔ کہاں گناہ سے من غش فلیس منا، اللہ کے نبی نے فرمایا دھوکہ دو میرا امتی نہیں۔ ایک بہت بڑا لٹیرا تھا، بہت سارے چور پال کے رکھے تھے، الگ الگ سگنلوں پہ روزانہ کھڑا کر دیتا، شام کو سارے آتے ہیں اور سارے حساب دے دیں، اتنی جیب کاٹی اتنی جیب کاٹی اتنی جیب۔ ایک بندہ ایک چور آیا، کہا تو کتنا لایا؟ کہا 2 روپے لایا ہوں۔ کہا کیوں اتنا کم؟ کہا بہت بڑی جیب کاٹی تھی، لیکن وہ عیسیٰ کا ماننے والا تھا اور میں محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہوں۔ بہت ڈالر ہاتھ آئے تھے، لیکن میرے دل میں یہ تشویش ہوئی، یہ تذبذب میں گیا کہ وہ کل قیامت کا دن ہوگا اگر ان کے نبی عیسیٰ نے ہمارے نبی محمد کو تانا دے دیا کہ دنیا میں تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میری وجہ سے میرے نبی کو عیسیٰ علیہ السلام کے سر میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اس کے ڈالر واپس کر دیے۔ کہ یہ 2 روپے پھر کہاں سے گیا؟ کہ اپنے والے کی جیب کاٹ کے لایا، چھوڑا تو پھر بھی نہیں۔ اب دیکھو نا، دھوکہ کون گناہ سمجھتا ہے؟ ایسے ایسے جگہوں سے پیسے ڈھونڈ لیتے جیسے سانپ اپنی خوراک ڈھونڈ لیتا ہے۔ پیسے بننے چاہیے، میری دنیا بننی چاہیے، کسی بھی طرح سے پیسے آنے چاہیے، ریس لگتی ہے، دیکھا دیکھی بہت ہے نا، فلانے نے گاڑی لی میں کیوں نہ لوں، فلانے نے اچھا مکان بنایا میں کیوں نہ بناؤں۔ وہ اپنا مقدر کا لے کے آئے، تیرا مقدر تیرے پاس ہے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے میں اور آپ لاکھ کوشش کریں، 120 دن کی ماں کے پیٹ میں تھے نا، اللہ نے میرا آپ کا مقدر لکھ دیا ہے، لاکھ کوشش کرو، نہ میں اور اپنا مقدر بدل سکتا ہوں، نہ تمہارا بگاڑ سکتا ہوں، نہ تم اپنا بدل سکتے ہو نہ میرا بگاڑ سکتے ہو، جو مقدر میں ہونا ہی ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، ہم دوسروں کو بگاڑنے میں 50 سال ایک گلی میں رہنے والا بندہ اگر اس کی بیٹی کا فورن میں رشتہ ہو جائے وہ ڈرتا ہے کسی کو پتہ نہ چلے گا اور کو پین مار کے میرا رشتہ توڑ دے گا۔ یہ کتنا صفات بہتر معاشرہ بنا ہوا ہے، 50 سال ایک گلی میں رہنے والا بندہ اپنی بیٹی کا رشتہ چھپاتا ہے کہ پڑوسی کو پتہ چلے گا میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں؟ آٹو رکشا کے پیچھے لکھا ہوتا ہے دشمن کی دعا، آٹو رکشا کے پیچھے لکھا ہوا ہے جلنے والے تیرا منہ کالا۔ ہم اتنے گرے ہوئے آٹو رکشا والے سے ہم حسد کرتے ہیں مسلمان۔ ہم کس ہمارے پاس کہاں ہے وہ اخلاق؟ مسجد کے لیٹرین کے لوٹے بھی بند کے رکھنے پڑتے ہیں، کھلے ہوں گے تو وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ کتنی لیٹرین میں جوتے آگے آدھے سے کاٹ کے رکھتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ کہاں ہے ہمارے نبی والے اخلاق؟ آج ہمارا وجود دیکھو، جھوٹ نہیں بولنا، بولو زور سے انشاءاللہ، دھوکہ نہیں دینا کسی کو، تھوڑا کھا لیں گے لیکن دھوکے سے نہیں کھائیں گے۔ دھوکے سے 50,000 کمائے اور صحیح امانت داری سے 20 کمائے، 20 میں جو برکت ہوتی ہے وہ 50 میں نہیں ہوتی، وہ نہیں پتا ہوتا وہ کس موڑ پہ خرچ ہو جاتے، وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، پھر ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا کہ یار میں تو پتا ہی نہیں، تو 50,000 5 دن میں ختم ہو گئے پتا ہی نہیں چلا، اور پھر اس کے وہ خرچ کرنے میں جو دھکے کھاتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ تو دوسرا نمبر پر کہاں شاب نشأ فی عبادت اللہ، اللہ کے نبی نے جو خواب بیان کیا وہ جبرا۔ پھر آگے گئے، جبرائیل اور میکائیل ساتھ ہے، پھر پوچھا، ایک بندہ آیا تو وہ جو بندہ تندور ہے جل رہا ہے، مرد اور عورتیں ننگے اندر ہے،
आग ऊपर आती, ये ऊपर आते, आग नीचे जाती, ये अंदर चले जाते। फिर पूछा ये कौन लोग हैं? कहा आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो जिना किया करते थे, जिना किया करते थे। आज देखो कितना जिना चलता है, इंटरनेट पे देखो 50 निकाह 500 तलाकें हो जाती है। कितने लोग, कितनी नौजवान लड़कियां गैरों के नरगे में है, कितने बाप परेशान है, कितनों की बेटियां भाग गई, पता ही नहीं बेटी कहाँ चली गई। आज इसी इंटरनेट मीडिया की वजह से मुसलमानों हमारी माएं बहनें भी महफूज नहीं। एक घर की छत के नीचे रहने वाली औरतें उसी घर के मर्दों से महफूज नहीं। घर घर में जिना चलता है। भला तकरबु जिना, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिना के करीब भी ना जाओ, असबाब जिना के करीब भी ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें वहां तक ले जाए। फिर आगे गए, एक बंदा खून की नहर के बीचों बीच में और एक बंदा किनारे पर खड़ा है। जो किनारे पर बैठा है उसके पास बहुत सारे पत्थर है। वो जो खून की नहर के बीच में वो बाहर निकलना चाहता है, वो आता है किनारे पर, वो बैठा हुआ पत्थर मार के फिर वापस वहीं पहुंचा देता है। वो फिर आता है, फिर पत्थर मार के वहीं पहुंचा देता है। तो पूछा ये कैसा अजाब है, ये कौन सा गुनाह किया था? कहा ये आपकी उम्मत का वो बंदा है जो सूद खाया करता था। सूद का एक सिक्का बैतुल्लाह में सबकी माँ के साथ 70 दफा जिना करने के बराबर। मुसलमान शौक से खाता है। कितनी औरतें ब्याज लेती है, कितने मुसलमान ब्याज खाते हैं। अरे मर जाएंगे, तुम्हारे बेटे तुम्हारे कफन के लिए हलाल कमाई करने नहीं जाते, वही तेरे पैसे सूद के छोड़े हुए से कफन उड़ाते। अल्लाह कहेगा तेरा तो कफन भी नापाक था। बड़े बड़े बंगले बनाए, हादा मिन फजली रब्बी, तो लिखना चाहिए हादा मिन गज़बी रब्बी। कहाँ जाएंगी ये इमारतें मुसलमानों? कुछ काम नहीं आता। 4 दिन में लोग सकी माँ को भूल जाते हैं। इस वक्त जब कब्रिस्तान में देखो इन्हीं कालीनों पर सजदा करने वाले कितने लाखों मन मिट्टी के नीचे दब, कौन किसी को पता ही नहीं है। तीसरे दादा का नाम याद नहीं होता, पता ही नहीं है, गए गुजर गए। 2 घंटे में तो निशान मिट जाता है। 60 साल जिस घर में गुजारे, बेटा खुद कहता है बाप की मैयत उठाओ, 24 घंटे से ज्यादा तो मैयत को नहीं रखा जाता घरों में। 2-3 दिन में तो नाम मिट जाता है। हफ्ता 15 दिन सारे ब्रश होता है कब्रिस्तानों में, फिर तो सारे बेटे भूल जाते हैं, पता ही नहीं बाप कहाँ सोया है, माँ कहाँ सोई पड़ी। क्या जिंदगी मुझे, इतनी बेवफा जिंदगी मुसलमानों। मैंने को भी मरना है, आपको भी मरना है, और मौत एक ऐसी अटल हकीकत है। मैं मना करूं, आप मना करें, कुछ नहीं होता। दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो खुदा को नहीं मानते, लेकिन कोई एक भी ऐसा नहीं किसी भी मजहब का हो जिसने मौत को ठुकराया, तो अपना मनवा ही लेती है। मौत को तो आना ही है। ये मर्ज़े कोरोना में कितने लोग चले गए, इतनी दहशत थी। माँ बेटे से नहीं मिलता, बाप बेटे से नहीं मिल सकता था। एक ही घर में रहने वाले अलग अलग कमरों में महबूस थे, एक दूसरे से बातचीत, एक दूसरे से मुलाकातें नहीं हो सकती। इतनी दहशत। एक छोटे से वायरस में अल्लाह ने पूरी दुनिया को हिला दिया। बोलो जोर से बेशक। अल्लाह ऐसे हजारों वायरस भेजने पे कादिर है। बोलो जोर से बेशक। फिर भी हम बच्चे हो गए, धरती पे जी रहे हैं, चल फिर रहे हैं। अल्लाह मोहलत दे रहा है। जो एक बुजुर्ग थे, वो कब्रिस्तान में गए, एक कब्र के पास खड़े हैं, और जितने लोग वहां खड़े थे उनसे जाके पूछा अगर इस बंदे को अल्लाह दोबारा जिंदा करे और कहे कि जा अब तू दोबारा जिंदगी गुजार, तो ये बंदा दुनिया में आके क्या करेगा? का नमाज पढ़ेगा, रोजे रखेगा, आंखों की हिफाजत करेगा, हराम नहीं खाएगा, हलाल खाएगा, पाँव को गलत से नहीं दौड़ाएगा। बहुत सारे ऐसे अच्छे अमल बताए जो ये बंदा करेगा। फिर बुजुर्ग ने वो खड़े हुए लोगों से पूछा अब ये कर सकता है? कहा नहीं कर सकता। कहा तुम करो। ये तो नहीं कर सकता ना, अब तुम करो। मुसलमानों, जब जनाजा उठता है, कब्रिस्तान ले जाते हैं, कब्र में 3 सवाल होंगे। इससे पहले अल्लामा सुयूती ने लिखा है जनाजा यहाँ से निकला, कब्रिस्तान गया, बीच में फरिश्ते 40 सवाल करते। 40 सवाल वो हम नहीं जानते, वो जो मरा हुआ है वो बंदा जानता है। 3 सवाल कब्र में होंगे। हमारा ईमान थोड़ा राबिया बसरिया जैसा है कि राबिया बसरिया से फरिश्ते ने पूछा था बता तेरा रब कौन है? कहाँ जा रब से पूछ के कि मैं कौन हूँ। हम थोड़ा ऐसा कह सकते हैं कि रब से पूछ के मैं कौन हूँ। फिर राबिया बसरिया ने फरिश्ते से पूछा था कि तुम कहाँ से आए हो? कहाँ अर्श आज़म के पास से आए। कहाँ बहुत दूर से आए हो? कहाँ बहुत दूर से आए। कहाँ रब को भूल गए? कहाँ नहीं भूले। इतने दूर से आए तुम रब को नहीं भूले। मैं 2 गज नीचे रब को कैसे भूल सकती हूँ?
اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی. اللہ نے رابعہ بصریہ سے کہا چل کیا چاہیے, کیا لے کر آئیے. کہاں بادشاہ کے دربار میں فقیر آئے تو یہ نہیں کہتے کیا لے کر آئیے, کہتے کیا چاہیے. میں تو اپنی بخشش کا سوال کرتی ہوں. ہمارے پاس کہاں ایسا ایمان ہے کہ ہم ایسی بات کریں گے. ہمارے تو اتنے لالے پڑ جائیں گے, کہیں گے میرے فرشتہ تیرا رب کون ہے, اتنا بھی نکل جائیں کہ اللہ یہ میری آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے. مسلمان بڑا مشکل معاملہ ہے. جیسی زندگی گزریں گی ویسی مریں گے, اور جیسے مریں گے جس حال میں اسی حال میں اٹھائے جائیں گے. اللہ میرے آپ کے اچھے اعمال کرنے کے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے. تو دوسرا وہ بندہ ہے شاب النشأ فی عبادت اللہ, جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو. تیسرا وہ بندہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ بندہ جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو. ایک نماز کب ختم ہوئی, کب دوسری نماز آئی میں مسجد کو چلا جاؤں. پہلے زمانے میں لوگ ایسے تھے کہ بے چین رہتے تھے. ایک نماز ختم ہوئی ان کو بے چینی تھی, کب دوسری نماز آئی میں اندر چلا. ارے ہمیں بے چینی ہے, کب نماز ختم ہوئی باہر چلا جاؤں. یہ معاملہ الٹا ہو گیا. عبداللہ ابن مسعود تو رہتے ہی مسجد میں تھے, اور سعید ابن المسیب کا تو نام ہی پڑ گیا تھا حمامۃ المسجد, مسجد کا کبوتر. جس طرح کبوتر مسجدوں میں رہتے ہیں, یہ مسجدوں میں ہی رہتے تھے. مشکات شریف میں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں کی نیکیں ہوا کرتی ہے. جس طرح لکڑی کل کے اندر لکڑی ٹوٹ جاتی ہے, ان مسجدوں میں ٹھوکے رہتے ہیں. جب بھی ڈھونڈو مسجد میں, جب بھی ڈھونڈو مسجد میں. مشکات میں ہے جب یہ لوگ بیمار ہو جائے کسی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے, اللہ کے کچھ فرشتے ان کا حال کچھ نہیں, ان کے گھر جاتے ہیں. ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی مسلم. نمازیں تو اللہ نے کتنی دی تھی, بولو زور سے 50. بولو زور سے کتنی دی تھی 50. تو 50 کی 5 ہوئی. موسیٰ علیہ السلام مل گئے, نہ ملے ہوتے تو کیا ہوتا ہے 50. اللہ کے نبی تو یوں ہی آ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہوں نے منہ سلوا کھا کے 2 نہیں پڑھی, آپ کی امت 50 کہاں سے پڑھے گی, جاؤ کچھ کم کراؤ. پھر کتنے دھکے کھائے, 45 40 35 30 25 30 15 10 5 9 چکر ہماری وجہ سے کاٹے. ہم اللہ کے نبی کو کیا ضرورت تھی, ہمارے لیے اتنا رحمت والا نبی, ہمارے لیے اللہ کے نبی نے 9 چکر کاٹے. اور ایک چکر رہ گیا تو آپ سوچتے ہیں وہ بھی کٹ جاتا بہت اچھا ہوتا. نہ امام نہ مؤذن نہ لینا نہ محراب, دما دم مست قلندر, ایک ہی چکر رہ گیا تھا وہ کٹ جاتا. نہیں, اللہ کے نبی نے تب بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا, مشکات میں ہے 5 رہ گئی تب بھی کہا تھا یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے اور کم کراؤ. کہا نہیں, اب جا کے شرم آتی ہے. اللہ نے کیا کہا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ تو میری آپ کی آنکھوں کی اشاروں کو بھی جانتا ہے, اس کو تو پہلے ہی پتا ہے 50 کی 5 ہی ہو جائیں گی, پھر اتنے چکر کیوں لگوائے. کہا میرے محبوب تیرا امتی پڑھے گا 5, ثواب 50 کا دوں گا. نیت کرو انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑے. تیسرا وہ بندہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ بندہ جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو. رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ, 2 وہ بندے جو جب بھی ملے اللہ کی رضا کے لیے, جب بھی جدا ہو اللہ کی رضا کے لیے. 5واں وہ بندہ رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ, حسین اور جمیل خوبصورت عورت نے اسے دعوت زنا دی اور اس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کہا میں نے اللہ کا خوف آتا ہے, میں یہ گندا کام نہیں کر سکتا. کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ اس پاک دامن نوجوان کو عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. علامہ یافعی نے روض الریاحین کے اندر ایک قصہ لکھا. ایک نوجوان تھا جو کپڑے کی دکان پہ کام کیا کرتا تھا, بڑا حسین گورا چٹا خوبصورت تھا. تو ایک عورت اس کپڑے کی دکان پہ آئی کپڑے خریدنے کے لیے. جب اس نوجوان پر نظر پڑی تو وہ فریفتہ ہو گئی, اسے عشق ہو گیا, تو اس نے ضرورت سے زیادہ کپڑے خریدے اور مالک کے دکان سے کہا میری گٹھڑی بہت بھاری ہو گئی ہے, میرے بازو میں اتنا زور نہیں میں اس کو اٹھا سکوں, آپ اس نوجوان کو میرے ہمراہ کر دیجیے. مالک کے دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا تو اس نوجوان کو اس کے ساتھ کر دیا. جب گھر گئی حیا سے اس لباس بھی اتار دیا, سارے دروازے بند کر دیے اور اس کو دعوت زنا دی. وہ صرف چہرے کا اجالا نہیں تھا, من کا بھی بڑا خوبصورت تھا. وہ کہنے لگا انی اخاف اللہ, مر سکتا ہوں لیکن یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس نے اپنی خواہش پوری کرانے کی بڑی کوشش کی. تو وہ نوجوان سوچنے لگا کہ اب تک تو میں بچا آ رہا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو اس کے ہتھ کنڈے میں پھنس جاؤں. تو اس نے کہا مجھے واش روم جانا ہے. اس کا نام تھا مغیرہ. تو اس نے نوکروں سے کہا کہ اس کو واش روم کا راستہ دکھاؤ. راستہ دکھا, اندر گیا, پائخانہ کیا, سارا پائخانہ اپنے جسم پر ملا. باہر نکلا, اس کے بدن سے بدبو پھوٹنے لگی. اس عورت کا سارا نشہ اتر گیا. کہا دروازے کھول دو, یہ تو کوئی دیوانہ لگتا ہے. دروازے کھول دیے گئے. جب اس عورت کی دہلیز کو پھلانگتے ہوئے جا رہا ہے, ایک قدم باہر نکالا اور کہا مالک
میرا تن تو گندا ہو گیا لیکن میرا من تو اجلا رہا. کائنات کا بہترین جوان وہ ہے جو جن سے خواہش سے محفوظ ہو. باہر نہر تھی وہاں اس نے غسل کیا. جب تک زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. جب مرا جس قبر کی مٹی میں دفن کیا گیا وہاں سے بھی مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. یہ اس کا نام ہی پڑ گیا تھا مغیرہ مشکی. یہ وہ بندہ ہے جس نے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے قدموں میں بچھی ہوئی حسن کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا. انی اخاف اللہ. گردن کٹ سکتی ہے لیکن یہ گندا کام میں نہیں کر سکتا. یہ پانچواں وہ بندہ ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. چھٹا رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. اتنا مخفی صدقہ کیا دائیں ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا. اس کی بھی بہت کمی ہے کہ شیطان ہمارا سب برباد کر دیتا ہے. ہم تو جب کچھ دیکھتے ہیں تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ مجھے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. ہم تو غریبوں کو کیٹ بھی بانٹتے تو سب کو لائن میں کھڑا کرتے تھے, ان کی غربت کا تماشا بناتے. پہلے زمانے میں لوگ دیتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا, اندھیرے میں رات کو صحن میں چھوڑ کے آ جاتے تھے. نابینا کو دیتے تو گفتگو نہیں کرتے تھے کہ کہیں ایسا پتہ نہ چل جائے تھوڑا بندے نے مجھے اتنا دیا ہے. ہم تو رشتہ داروں کو بھی بے عزت کرتے. کسی کو کچھ دے دیا 2 دن کے بعد 10 آدمیوں کے بیچ میں اس کو ذلیل کر دیتے. سارا ثواب مسلمانوں ہمارا شیطان برباد کرا دیتا ہے. ہم تو مسجد میں چندہ دیتے ہیں پھر بھی یہ آرزو رکھتے ہیں کہ کہیں بورڈ پہ میرا نام ابھی تک کیوں نہیں آیا. امام صاحب سے کہتے ہیں ظہر میں دیا تھا کل آج ظہر ہو گئی میرا نام نہیں آیا میرا. دیکھو مسلمان ایک بات ہے, نیکی تب بنتی ہے جب اس میں خلوص ہو. سب سے پہلا تو شیطان نیکی بننے ہی نہیں دیتا. شیطان بیچ میں آ جاتا ہے کیونکہ اس نے تو قسم کھائی 8ویں پارے میں قرآن میں ہے, دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا ہر سمت میرا پہرا ہوں گا. رب تیرے بندے کو تجھ تک پہنچنے دو. قسم کھا کر کہا تھا. تو شیطان تو چاروں طرف سے ہمارے پہرا لگائے ہوئے کہ ہم نیکی نہ کریں. چلو مان لو ہو گئی نیکی. شیطان کا دوسرا داؤ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر خلوص چھین لیتا ہے. نیکی تب بنتی جب اس میں خلوص ہو. اب کتنے چند نیکیاں ہماری بنتی ہے اور جب خلوص نہیں ہوگا تو وہ نیکی نہیں, کل آدم نیکی نہ ہونے کے برابر ہے. نیکی کب بنتی ہے جب اس میں خلوص ہوتا ہے. اس لیے نیت کرو کوئی بھی کسی کو بھی مدد کرے انشاءاللہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے, مخلوق کو دکھلانے کے لیے نہیں کریں گے. کیونکہ مشکات میں ہے دکھلاوا, یہ بھی شرک اصغر ہے, چھوٹا شرک ہے. دکھلانے کے لیے کرنا, بلکہ کتابوں میں لکھا ہے اللہ نے جہنم میں ایک وادی بنائی ہے, جس ایسی خطرناک وادی جس سے خود جہنم 400 سال سے پناہ مانگتی. 400 سال. تو پوچھا صحابہ نے اس وادی میں کون جائے گا؟ کہا میری امت کے وہ لوگ جائیں گے جو اپنا نیکی کا کام دوسروں کو دکھلانے کے لیے کرتے تھے. یہ سب ابھی پتہ نہ چلے گا, جب آنکھیں بند ہوگی تب پتہ چلے گا ہمارے رجسٹر میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے اور کیا کچھ ہم نے گوایا ہے. کیونکہ وہاں تو مسلمانوں سب کچھ, ہم تو کل پرسوں گناہ کی آج بھول جاتے ہیں, وہاں تو آنکھوں کے اشارے بھی لکھے ہوں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. قرآن کریم میں موجود ہے. بندہ کہے گا الہ العالمین یہ کیسا رجسٹر ہے, یہ کیسا نام اعمال ہے, چھوٹا بڑا سارا کچھ لکھا ہوا ہے. یہ گناہ تو بہت پرانا تھا, لکھنے والا کون تھا آج تک پتہ نہ چلا. قرآن کریم میں موجود ہے, آواز آئیں گی کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ فرمائے گا تم نے مجھے دین کو یاد نہ کیا, رات کو یاد نہ کیا, جوانی میں یاد نہ کیا, بڑھاپے میں یاد نہ کیا, شادی بیاہ کے موقع پر ناچتے ہوئے تم نے مجھے کبھی یاد نہ کیا, سودی کاروبار کرتے ہوئے یاد نہ کیا, فیس بک پہ اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے ہوئے یاد نہ کیا, شراب پیتے ہوئے تم نے مجھے کبھی یاد نہ کیا, میرے مسجد و محراب کا احترام بے حرمتی کرتے ہوئے یاد نہ کیا, علماء کرام کی توہین کرتے ہوئے یاد نہ کیا. یاد رکھ جب سے میں نے تجھے پیدا کیا اس دن سے لے کر آج تک ایک لمحے کے لیے میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ہم بھول جاتے ہیں, یہ فرشتے نہیں, ہمارا ہر عمل قلم بند ہو رہا ہے.
زلیخا نے کہا نا یوسف سے بھائی تلک آ جا. وہ کمرے میں بت تھا, اس پر کالی چادر ڈال دی, کہا آ جا اب تو ہم خدا سے بھی چھپ گئے. کہا یوسف علیہ السلام نے کہا تو تیرے جھوٹے خدا سے چھپ سکتی ہے, میرا خدا تو سانپ کوٹڑی کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے. پھر دوڑ لگانا یوسف کا کام تھا, تالے توڑوانا میرے رب کا کام تھا. تو وہ بندہ, اس لیے مسلمان کوئی بھی کام کرو اس کے اندر خلوص پیدا کرو, ریا دکھلانے کے لیے نہ کرو, غریبوں کا غربت کا تماشا نہ بناؤ, ایسے ہی مدد ایسی کرو کہ اسے بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ کسی نے دو, بس تو بھول جا میں کون ہوں, میں بھول گیا تو کون ہے. اتنا مخفی ست, کیونکہ اللہ کا قانون ہے. ہم یہاں ایک دیں گے نا, اللہ کتنا دے گا؟ بولو ہزاروں کے حساب سے, کروڑوں, کیونکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ سب سے بڑا سخی ہے, بولو زور سے بے شک. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا, ایک چھٹن شہد مانگا. خادم سے کہا پورا مشکیزہ دے دو. کہا اس نے بھی ایک ہی چھٹن مانگا ہے. کہا یہ اپنی طلب کا مانگ رہا ہے, میں اپنی سخاوت کا دے رہا ہوں. جس اللہ نے علی کو اتنا سخی بنایا, وہ رب کتنا بڑا سخی ہوگا, وہ رب کتنا بڑا سخی ہوگا. جہنم میں دو آدمی چلا رہے تھے, اللہ نے فرشتوں سے کہا دونوں کو یہاں لے آؤ. دونوں کو لایا گیا. کہا بھائی کیوں بہت شور مچاتے ہو؟ کہا بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے. کہا دنیا میں میری سنتے نہیں تھے, جاؤ واپس چلے جاؤ. ایک جائے گا, ایک وہیں رکے گا. وہ جو گیا اسے واپس بلایا جائے گا. کوئی تو کیوں چلا گیا؟ کہا ساری زندگی تو تیری سنی نہیں, آج بھی نہ سنوں, بات تیری ٹھیک ہے. وہ جو کھڑا تھا اسے پوچھا تو کیوں گیا نہیں؟ کہا میں نے تو سنا ہے تو ایک دفعہ جہنم سے جس کو نکالتا ہے واپس نہیں بھیجتا ہے. تو بھی ٹھیک ہے, دونوں کو جاؤ جنت میں لے جاؤ. اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے مسلمان, ہم نہیں سمجھتے. رحمت ہے تبھی تو زمین پر چلتے پھرتے, ورنہ خدا کی قسم یہ ممبر رسول پر بیٹھا ہوں, آپ بھی جانتے میں بھی جانتا ہوں, گناہ ان لوگوں سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں جن پر اللہ کا عذاب آ چکا ہے. ہم اللہ کے نبی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہم ابھی بھی زندہ گھوم رہے پھر رہے ہیں, ورنہ پتھر برستے, زمین پھٹتی, آسمان اچک لیتا, آسمان پھٹتا, سورج بے نور ہوتا, چاند کی ٹھنڈک ختم ہو جاتی. مسلمانوں یہ سارا دنیاوی نظام ٹوٹ جاتا. ارے یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے بندے خنزیر ہم بن جاتے, لیکن میرے نبی کی دعا کا صدقہ ہے, ورنہ گناہ کیا بنی اسرائیل سے کم ہو رہے؟ انہوں نے کیوں گناہ کیے؟ وہ سارے گناہ آج کے سماج میں, معاشرے میں, گھروں میں موجود ہے. پھر بھی ہم بچے پھر رہے ہیں, پھر بھی ہم اچھا کھا پی رہے ہیں. ابن سینا سے کسی نے پوچھا زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کہا کیسے پرب کا شکر ادا کروں پتہ نہ چلتا ہے. کہا کیوں؟ کہا اتنی نعمتیں, اتنے گناہ کرنے کے باوجود اللہ اتنی نعمتیں کھلا رہا ہے, اور اپنے میرے گناہوں پر اللہ پردہ پوشی بھی کر رہا ہے. اتنے, اگر میرا گناہ آپ کا گناہ صرف ہماری اولاد کے سامنے ظاہر ہو جائے, ہم گھروں میں داخل بھی نہ ہو, ہم کسی ویرانے میں چلے جائیں, اتنے گناہ ہم کرتے ہیں مسلمانوں. ہم خود, قیامت کا دن ہوگا نا, ایک بڑی اسکرین لگے گی, بڑی اسکرین, سب گناہ سامنے آئے گا. تو بندہ کہے گا پیچھے سب موجود ہے, سب نبی. تو وہ بندہ کہے گا میں پیچھے کیسے دیکھوں, اسکرین پر اتنے بڑے بڑے گناہ میرے سامنے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا پیچھے دے, تو پیچھے بھی بہت بڑا پردہ ہوگا. کہاں یار وہ سب کہاں گئے؟ کہاں دنیا میں میں نے تیرے عیب چھپائے تھے, اب میں کیوں ظاہر کروں؟ اللہ اتنا بڑا ہے مسلمانوں. اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں اللہ میرے آپ کے گناہ قیامت کے دن بھی چھپائے رکھے. اگر کھل گئے تو ہم کسی کو منہ نہ دکھائیں گے. سب سے زیادہ شرمندگی میری آپ کی ہمارے نبی کے سامنے ہوگی, جنہوں نے ہماری وجہ سے کتنے دکھ سہے. طائف کے میدان میں 5 گھنٹے دعا مانگی تھی, اللہ دنیا میں میری امت کو ایسا عذاب نہ دینا جس سے سب ہلاک ہو جائے, شکلیں نہ بگاڑنا, قیامت کے دن پوچھنا لیکن دنیا میں شکلیں نہ بگاڑنا. خدا کی قسم وہ دعا شامل حال نہ ہوتی, آج ہماری بھی شکلیں بگڑ چکی ہوتی. اللہ مجھے اور آپ کو نبی کی سنتوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی کی, صحابہ کی قربانیوں کو اللہ مجھے اور آپ کو سمجھائے اور ان کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے. تو چھٹا وہ بندہ ہے رجلن تصدق بصدقۃ, اتنا مخفی صدقہ کیا, دائیں ہاتھ کا دیا ہوا بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلا. اور سب سے آخری بندہ رجلن ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, دنیا سوئی ہوئی تھی, اس نے رب کا یاد کیا, آنکھوں سے آنسو کا خراج پیش کیا. کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ انہیں عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. اس لیے رات کو جب سو 100 دفعہ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھ کے سو, بولو زور سے انشاءاللہ سوئیں گے. 100 دفعہ درود پڑھ کے سوئیں گے, بولو زور سے انشاءاللہ. ایک بندہ تھا 40 سال ہو گئے ذکر کرتے کرتے. کتنے سال؟ 40 سال. ایک دن شیطان نے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا, کتنے سال ہو گئے؟ کہا 40 سال. اللہ اللہ کرتے کتنے؟ کہا 40 سال. کبھی کوئی جواب آیا؟ ہاں جواب تو نہیں آیا. اور پھر کیوں عبادت کی بھٹی میں جلتا ہے, چھوڑ ذکر. اس رات کو وہ ذکر کیے بغیر سو گیا. اللہ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا,
کہا جاؤ میرے بندے کو میرا سلام بھی دو اور میرا پیغام بھی سنا دو. اللہ کا سلام آ رہا ہے اس بندے کو. خضر علیہ السلام آئے, کہا اللہ نے تیرے طرف تجھے سلام پیش کیا ہے اور تجھے پیغام بھی دیا ہے. کہا کیا پیغام؟ کہا آج تو نے اللہ کو یاد کیوں نہیں کیا؟ کہا یاد کروں, 40 سال ہو گئے کوئی جواب ہی نہیں آیا. کہا اللہ کا جواب آیا کہ میرا بندہ جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہ, تو میں اس کو دوسری دفعہ اللہ کہنے کی توفیق ہی اسی کو بخشتا ہوں جس کا پہلا پایا ہوا قبول کر لیتا ہوں. کہتے ہیں نا 10 سال ہو گئے میں تو مسجد کو آیا نہیں, تو کون سا ہوتا ہے نہ آنے والا؟ تیرے رب نے تجھے بلایا ہی نہیں. کتنے لوگ ہم دیکھتے ہیں مسجدوں کے سامنے ان کی دکانیں ہوتی, وہ نمازوں پاتے ہی نہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسجدوں کے سامنے دکانیں, وہ دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں, نماز اندر ہوتی ہے. توفیق نہیں, اللہ روٹی نہیں چھینتا, ناراض ہوتا ہے نا روٹی دیتا ہے, اللہ سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. کتنے لوگ ہیں 13-15 سال ہو جاتے ہیں, قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے, مسجدوں کو آتے ہی نہیں, جمعہ آتے ہیں, کتنے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے نہیں آتے. میرے پاس آتے ہیں مولانا 4 رکعت میں ایک ہی صورت آتی ہے, ایک ہی صورت آتی, قل واللہ چلے گی 4 رکعت میں ایک صورت. میں نے کہا مت پڑھ, تو جنتی ہے, تو مرے گا بابر ریان کھولے گا, سب بھولے تیرا انتظار کر رہے ہیں. یہ وہی اٹکے ہوئے, یا 6 لاکھ کا 12 بناؤ, 12 کا 15, 20, 25, وہ آگے بڑھ رہا ہے, وہیں قل واللہ کا اٹکا ہوا ہے. جاؤ تبلیغ میں چلے 4 مہینے لگاؤ, چلتا پھرتا مدرسہ ہے, دعائیں یاد ہو جائے گی, نماز صحیح ہو جائے گی, دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. نہیں جاتے, وقت نہیں لگاتے. جماعت والے آتے ہیں گھروں میں بچے سے کہلوا دیتے ہیں کہ جاؤ کہہ دو ابو نہیں ہے. بچہ بھی بڑا ہوشیار ہوتا ہے, ابو نے کہا ہے ابو نہیں ہے. ہمیں مسلمانوں دین کی بات سننے کو دل نہیں کرتا. جاؤ کتابیں پڑھو, علماء سے جڑو, مسائل پوچھو, مسجدوں سے لو لگاؤ, مسجدوں سے جڑو, قرآن سے دوستی کرو. ہمارے گھروں کا حال دیکھو, پہلے زمانے کی عورتیں کیسی تھی. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے تابعی گزرے, امیر المؤمنین فی الحدیث ان کا لقب تھا. اگر حدیث میں عبداللہ ابن مبارک کا نام آ جائے, کسی محدث کی مجال نہیں کہ اس حدیث کو تسلیم نہ کرے. ہر صحابی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں حج پڑھ کے آ رہا تھا, ملک شام کی طرف جا رہا تھا, تو لکودک صحرا کے اندر جنگل کا راستہ میں نے گڑیا کو دیکھا. تو مجھے بڑی تشویش حیرانی ہوئی کہ اس لکودک صحرا کے اندر یہ گڑیا اکیلی کیا کر رہی ہے. تو میں کہا مائی اس ویرانے میں دور دور تک انسان نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو یہاں تنہائی میں کیا کر رہی ہے. پہلے تو میں نے کہا السلام علیکم. گڑیا نے قرآن سے جواب دیا سلام قولا من رب الرحیم. میں نے کہا تو لکودک صحرا میں تنہا کیا کر رہی ہے. کہ من یضلل اللہ فلا ہادی له, اللہ جسے دھکا دے دے اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں. میں جو بولوں وہ قرآن سے جواب دیتی ہے. میں نے کہا تیرے پاس پانی تو ہے نہیں, تو پھر تو وضو کیسے بناتی, نماز کیسے پڑھتی. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. میں سمجھ گیا یہ تیمم سے نماز پڑھ رہی ہے, اس کے پاس پانی نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا مائی تیرے پاس کھانا تو ہے نا 3 دن سے, کتنے دن ہو گئے. تو کہتے سلاسل لیالین سبھی ہے, 3 راتیں ہو گئی, میں قافلے سے بچھڑ گئی ہوں. میں نے کہا میرے پاس کھانا ہے, تجھے کھانا پیش کروں. تو وہ کہنے لگی ثم اتم الصیام الی اللیل, میں تو روزے سے ہوں. میں نے کہا سفر میں بھی روزہ. کہا ومن تطوع خیرا فهو خیر له, نفلی روزہ ہے. میں نے کہا سفر میں تو فرض روزہ چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے, تو نفلی روزہ رکھے ہوئے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. سفر میں اگر روزے کی جزا معلوم ہو جائے تم سفر میں بھی روزہ رکھنا شروع کر دو. یہ اور بات ہے, ہم گھروں میں بیٹھ کے بھی نہیں رکھتے. میں نے اس سے پوچھا کہ تم میری زبان میں بات کیوں نہیں کرتی, میں جو کہتا ہوں قرآن سے کیوں جواب دیتی. وہ بڑا خوبصورت جواب دیا, ایسا خوبصورت جواب. وہ کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میں جو بولوں گی وہ فرشتہ لکھ لے گا. میری غیرت گوارا نہیں کرتی میرے نامہ عمل میں قرآن کے علاوہ اور کچھ لکھا جائے. میں نے اس سے پوچھا تو کہاں سے آئی ہے, کہاں جانا ہے. وہ قرآن سے کہہ رہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. میں سمجھ گیا حج پڑھ کے آئی ہے, ملک شام کی طرف جانا چاہتی ہے. میں نے کہا میرے پاس سواری ہے, میں تجھے سواری پر سوار کر دوں, تو جلدی سے تیرے قافلے سے جڑ جائیں گی جس قافلے سے تو بچھڑی ہوئی ہے. تو کہنے لگی وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, تم جو بھلائی کرو گے اللہ جانتا ہے, اللہ اس کی جزا دے گا. میرے پاس اونٹنی تھی, میں نے بٹھایا گڑیا کو, اونٹنی کے اوپر بٹھایا, میں نے ایڑ لگائی, میری اونٹنی کو مستی سوجی, اس نے شرارت کی اور ادھر ڈاماڈول دائیں بائیں ہونے لگی, تو وہ گڑیا اونٹنی سے گر گئی. مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے اونٹنی کو کوسنا چاہا, میں نے اسے ڈانٹا بھی, تو گڑیا کہنے لگی نہ تیرا قصور ہے نہ اونٹنی کا قصور ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یہ تو میرے گناہوں کی سزا ہے. اب جب گری
اس کے کپڑے پھٹ چکے تھے، وہ فوراً قرآن سے کہتی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہ اللہ والے اپنی نظر کی حفاظت کر، میرے کپڑے پھٹ گئے ہیں۔ میں نے پھر بٹھایا، ایڑ لگائی، میری تمنا آرزو تھی بچھڑے ہوئے قافلے سے جڑ جائے۔ میں ہنکاتا رہا، میں نے اشعار پڑھنے شروع کیے تاکہ اونٹنی تیز دوڑے بھاگے۔ تو وہ مجھے کہنے لگی فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اشعار کیوں پڑھتا ہے، قرآن نہیں جانتا، قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ پھر میں نے قرآن پڑھا۔ دور پانی کے کنارے ایک قافلہ بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظر پڑی تو اس نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین۔ میں سمجھ گیا یہ اسی قافلے سے بچھڑی ہے۔ میں نے کہا اس قافلے میں تیرا کوئی پہچاننے والا ہے؟ کہا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا تیرے بیٹوں کے نام کیا ہے؟ اس نے 3 آیتیں پڑھی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، واتخذ اللہ ابراہیم وکلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ میں سمجھ گیا اس قافلے میں اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام ابراہیم، ایک کا نام موسیٰ اور ایک کا نام یحییٰ۔ میں نے آواز لگائی، قافلے کو چیرتے ہوئے 3 حسین جمیل خوبصورت نوجوان میرے سامنے آئے۔ بوڑھیا اپنے بیٹوں سے کہتی ہے فبعثوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ، پیسے لو، ایک آدمی بازار جاؤ، ایک بیٹا اور ناشتہ لے آؤ۔ ناشتہ آیا میرے سامنے پیش کیا، مجھے کہنے لگی کلوا واشربوا ھنیئا بما اسلفتم من ایام خالیہ، اب تک جتنے احسان کیے کھاؤ، یہ اس کی جزا ہے۔ میں نے کہا حرام ہے کھانا، ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا۔ تو وہ ایک بیٹا کہنے لگا کیوں، کیا ہوا؟ 4 گھنٹے ہو گئے تیری ماں سے سفر کرتے کرتے، جب بھی کہتا ہوں قرآن سے جواب دیتی ہے، کہاں اب 4 گھنٹے میں تھک گئے، اب 40 سال ہو گئے، میری ماں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں۔ جب بولتے جھوٹ بولتے، ہمارے گھر کی جب بولتی غیبت ہوتی، جب بولتی لگائی بجائی، جب بولتی چگلی ہوتی ہے۔ ماں نماز نہیں پڑھتی، کیا تیری بیٹی رابعہ بصریہ بنے گی؟ باپ مسجد کو نہیں آتا، تیرا بیٹا جنید بغدادی بنے گا؟ بچے تو ماں باپ کی نقل اتارتے۔ کیسی عورتیں، اور ہمارے گھروں کا حال دیکھو، مردوں کا سارا دن کمانے میں، عورت کا سارا دن پکانے میں چلا جاتا ہے۔ مسلمان گھر کو دیندار گھرانہ بناؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اتنا بڑا ٹیلی ویژن لا کے رکھا ہے، ان کو سورہ یاسین پڑھنے کی فرصت کہاں سے ملی؟ ان کا ڈرامے کا سیریل کا وقت بالکل فکس ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے ان کا یہ ایپیسوڈ بھی چھوٹنا چاہیے۔ یہ ہمارے گھروں کا ماحول ہے۔ مسلمان شادیوں میں دیکھو کتنی بربادی، کتنی بے حیائی ہوتی ہے۔ کوئی بندہ میرے پاس آیا، کہا مولانا میرا تو کیا ہو گیا، کہاں کیسے کیا ہوا؟ فلاں بندے کی شادی میں گیا تھا، ہماری لڑکی پر نظر پڑی تھی، اس کو چٹھی بھیجی، کام ہو گیا میرا۔ یہ ایسا کام تو شادی میں ہوتا ہے، بن سور کر سچ دھج کے جاتے ہیں کہ چلو کوئی کسی کی لڑکی دیکھ لیں گے تو رشتہ۔ کتنوں کی شادیاں دوسروں کی شادیوں نہیں ہو جاتی ہے۔ اتنی بے حیائی مسلمان، پہلے زمانے میں ایسا تھوڑا نہیں ہوتا۔ عورتوں کا نظام الگ ہونا چاہیے، مردوں کا نظام۔ عورتیں ہاتھ دھو کے گھر کھا کر گھر چلی جائیں، مردوں کو پتا کہاں سے چلیے؟ تو اتنا اختلاط ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے تو شادی میں نہیں دکھا، فلانی لڑکی شادی میں نہیں آئی، فلانی عورت شادی میں نہیں دکھی، تو کھانے گیا تھا لڑکیوں کو دیکھنے گیا۔ ایسا ماحول بنا کے رکھا ہے مسلمان۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، 7واں وہ بندہ جس نے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا، جب بھی اور اللہ کے ذکر میں اس نے اپنے آنکھوں سے آنسو کا خراج پیش کیا۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ ایک قصہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ علامہ شبلی کی مجلس چل رہی تھی، ابو علی سینا بہت بڑا فلسفی بیٹھا ہوا تھا، ذکر اللہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے علامہ شبلی۔ اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو، دلوں سے زنگ اترتا ہے، باطن میں نور اترتا ہے، چہرہ بارونق بنتا ہے، بہت فضیلتیں بیان کی۔ وہ فلسفی کھڑا ہو گیا، کہا نام میں کیا رکھا ہے؟ کہا کیا؟ نام میں کیا رکھا ہے؟ میں 100 دفعہ آگ آگ بولوں، میرے ہونٹ تو نہیں جلتے۔ میں کاغذ پر 100 دفعہ آگ لکھوں، کاغذ تو نہیں جلتا۔ میں 100 دفعہ برف برف بولوں، میرے ہونٹ تو ٹھنڈے نہیں ہوتے۔ میں کاغذ پر 100 دفعہ برف لکھوں، کاغذ تو گیلا نہیں ہوتا۔ فلسفی تھے، اس کے بھی دلائل بڑے وزنی تھے۔ وہ کہنے لگا نام میں کیا رکھا ہے؟ ذات میں طاقت ہے، ہم اللہ کی طاقت کو مانتے ہیں، لیکن نام سے کچھ نہیں ہوتا، نام میں کیا رکھا ہے؟ علامہ شبلی نے بہت سمجھایا، لیکن فلسفی جلدی مانتے نہیں ہیں۔ آخر میں انہوں نے ایک نیا ہتھ کنڈا اپنایا، نئی ترکیب اپنائی۔ کہا تجھ سے کیا بحث کروں فلسفی، تو ایک نمبر کا گدھا ہے۔ اتنا بڑے مجمع میں فلسفی کو گدھا کیا دیا؟ تو اس کے چہرے کے رنگ اڑ گیا اور اس کے چہرے پہ سرخیاں دوڑنے لگی۔ کہاں آپ نے مجھے گدھا کیا دیا؟ کہا نام میں کیا رکھا ہے؟ کہاں ایک
گدھے سے جب تیرے چہرے کی رنگت بدل سکتی ہے، اللہ کے نام سے دلوں کا رنگ نہیں بدل سکتا۔ ایک دفعہ کہو اللہ، اللہ رحمت کی نظر سے اس بندے کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے 70 گنا جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اور 2 قطرے ایسے ہیں مسلمانوں، ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں جو اللہ نے میرے آپ کے آنسوؤں میں رکھی ہے۔ زمین پر قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ معافی کا پروانہ پہلے لکھ دیتا ہے۔ کون پریشان نہیں؟ سب پریشان ہے۔ کوئی کاروبار کے لیے پریشان ہے تو کوئی کاروبار سے پریشان ہے، کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے تو کوئی نوکری سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے تو کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی بیوی کے لیے پریشان ہے تو کوئی بیوی، بولو پریشانی بڑھ جائے گی، بیوی سے پریشان۔ وہ ایک میاں بیوی میں جھگڑا ہوا نا تو بیوی کہنے لگی سدھر سدھر، سر تیرے دوست سدھر گئے، تو وہی کا وہی کھڑا ہے سدھر، تو وہ بھی سدھر گیا، بڑی داڑھی رکھی، جبا اور کوبا ایک ہاتھ میں اس نے وہ تسبیح اور ایک ہاتھ میں بڑا ڈنڈا، تو وہ عورت اپنی سہیلی سے کہتے کبھی ہوروں کے چکر میں وہ جائے تو کہاں جائے وہ بندہ؟ بیوی کے لیے پریشان تو کتنے بیوی سے پریشان، ان کی فرمائشیں کبھی پوری نہیں ہوتی، کتنے بیچارے مفروض ہو جاتے۔ حقوق دونوں کے اللہ کے نبی نے بتلائے، اگر دونوں کو برابر لے کر چلے انشاءاللہ پوری زندگی کبھی بھی نوک جھوک نہیں ہو سکتی، تھوڑی کچھ ہو جاتی ہے اور پھر صلح کی شکل بھی نکل آتی ہے، لیکن میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے نا، یہ 2 گھر نہیں، 20 گھروں میں لڑائی ہوتی ہے، 20 گھر، 2 الگ نہیں ہوتے، 200 الگ ہو جاتے، 10 ادھر ہو جاتے، 10 ادھر ہو جاتے، اور پھر نوبت وہاں تک پہنچ جاتی ایک دوسرے کے جنازوں میں جلاتے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی پڑھی نہیں، کیا پیار تھا امی عائشہ سے، پیار سے حمیرہ کہتے تھے، خود نصف دینکم من حمیرہ، ہمیں دن حمیرہ سے لے لو، ہم نے وہ زندگیاں پڑھی نہیں، اس لیے یہ ساری نوک جھوک ہوتی رہتی ہے۔ تو کہا جب اللہ گدھے کے نام سے تیرے چہرے کی رنگت بدل سکتی ہے تو اللہ کے نام سے کیا دلوں کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ اللہ مجھے اور آپ کو ذاکر بنائے، ذکر کرنے کی توفیق بخشے۔ تو 7 دفعہ وہ بندہ ہے جب دنیا سوئی ہوئی تھی اس نے رب کا ذکر کیا، ذکر کرتے کرتے آنکھوں سے آنسوں کا خراج پیش کیا، کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اس بندے کو بھی عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نعت ویسے بھی سونے کا بھی ٹائم ہو گیا، لوری سنا دیتا ہوں، اسلامک لوری، ماں گھر جا کے سنا نا اپنی بیوی کو، ماں کو، بہن کو، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہی لوری سے سنایا کرے بچوں کو۔ میں جھولا جھولاؤں سو جا لوری حقی سناؤں، الا اللہ لا الہ الا اللہ، ساتھ دو، الا اللہ لا الہ الا اللہ، ذکر خدا سے میں جھولا جھولاؤں سو جا لوری حقی سناؤ، الا اللہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ابو بکر جیسا میں صادق بناؤں، سب سے بڑا تجھ کو ناصر بناؤں، ابو بکر جیسا میں صادق بناؤں، سب سے بڑا تجھ کو عاشق بناؤں، اس
اسلام پر تجھ کو جینا سکھاؤں، اسلام ہی پر مرنا سکھاؤں، سو جا لوری بکر کی سناؤ، الا اللہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ فاروق جیسا میں عادل بناؤں، انصاف کرنا تجھ کو سکھاؤں، فاروق جیسا میں عادل بناؤں، انصاف کرنا تجھ کو سکھاؤں، انصاف پر تجھ کو جینا سکھاؤں، انصاف ہی پر مرنا سکھاؤں، سو جا لوری عمر کی سناؤ، الا اللہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ عثمان جیسا میں دلدار بناؤں، سخاوت کرنا تجھ کو سکھاؤں، عثمان جیسا میں دلدار بناؤں، سخاوت کرنا تجھ کو سکھاؤں، قرآن پر تجھ کو جینا سکھاؤں، قرآن ہی پر مرنا سکھاؤں، سو جا لوری غنی کی سناؤ، الا اللہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ علی جیسا تجھ کو بہادر بناؤں، تلوار حق چلانا سکھاؤں، علی جیسا تجھ کو بہادر بناؤں، تلوار حق چلانا سکھاؤں، حق پر ہی تجھ کو جینا سکھاؤں، حق پر ہی تجھ کو مرنا سکھاؤں، سو جا لوری علی کی سناؤ، الا اللہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ آخری شعر۔ آقا جیسا رہنا سکھاؤں، سنتوں پہ تجھ کو چلنا سکھاؤں، آقا جیسا رہنا سکھاؤں، سنتوں پہ تجھ کو چلنا سکھاؤں، امت کے غم میں جینا سکھاؤں، امت کے غم میں مرنا سکھاؤں، سو جا لوری نبی کی سناؤ، الا اللہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ذکر خدا سے میں جھولا جھولاؤں، سو جا لوری حق سناؤں، الا اللہ لا الہ الا اللہ، الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما أنت أهله،
وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة مولا کریم سب کی حاضری قبول فرما. یا اللہ اس مجمع میں جو جس لائن سے دکھی پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے جس کے جتنے رشتہ دار انتقال کر گئے سب کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما. یا اللہ تیرے نبی کا جو فرمان یا اللہ اس امت کے سامنے پیش کیا یا اللہ مجھے ان تمام سامعین کو یا اللہ ان سات خوش نصیب لوگوں میں بنا دے. یا اللہ موت سے پہلے یا اللہ ہمیں اچھا عمل کرنے کی توفیق بخش دے. یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں مجرم ہیں رات کی اندھیریوں میں دن کے اجالوں میں گناہ کو گناہ جان کر گناہ کیے ہیں. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہے دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہے. تو نے بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر کے بتا تو تیرے محبوب کے امتی ہے کہتے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں تیری ذات کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے. یا اللہ بخش دے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے. یا اللہ بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے. اللہ ہم نے کتنوں کو اٹھایا کتنوں کا کفن خریدا کتنوں کا غسل کا پانی گرم کیا. اللہ کتنوں کے سجدوں کے اعضاء میں کافر ملا کتنوں کو منہا خلقناکم پڑھ کر یا اللہ مٹی کے نیچے دفن کر دیا. یا اللہ ہمارا ایک وقت آئے گا یا اللہ ہمیں بھی لوگ دفنا دیں گے تیری بارگاہ میں پیشی ہوں گی. یا اللہ تو ہم سے حساب مانگے گا. یا اللہ اس دن کے آنے سے پہلے تیری رضا نصیب فرما تیرا در نصیب فرما تیرا خوف نصیب فرما. یا اللہ تیرا قرب نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تیرے جلال تیری قہاریت سے یا اللہ ڈرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں قرآن سے دوستی عطا فرما. یا اللہ ہمیں مسجدوں سے جوڑ دے بیماروں کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما. یا اللہ اس بستی میں خصوصی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما. ہمارے دوست مولانا یاسین صاحب مولانا زکریا صاحب یا اللہ ان کے علم میں خوب برکت عطا فرما. ہم سب کو موت تک اشاعت دین کے لیے اللہ تو قبول فرما. اس مجمع میں جو جس لائن سے دکھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ محبت سے عقیدت سے یا اللہ ان حضرات نے یا اللہ مجھے سنا یا اللہ ان کے بیٹھنے کو یا اللہ میرے بیان کرنے کو یا اللہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہمارے دوست مولانا شعیب صاحب یا اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرما. کمر کے مریض ہے یا اللہ ان کو شفا کلی نصیب فرما. یا اللہ ان کے علم میں خوب برکت عطا فرما. یا اللہ ہر وقت میرا ساتھ دیتے ہیں یا اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کو بہترین بدلہ عنایت فرما. ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق تو تیری شان کے مطابق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.